مولانا صاحب یہ عرض ہے کہ کچھ دن پہلے اویس قادری صاحب انہوں نے اپنے بیٹوں کا نکاح کیا تو کچھ لوگوں نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور حضور کی سنتوں کا بھی مذاق اڑاتے رہے. اس بارے میں فرمائیں. اللہ اکبر. دیکھیں دو تین پہلو ہیں اس بات کے، ذرا سمجھیے گا تھوڑا سا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح حضور کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی. سال کے کسی لحظے کے اندر بھی، کسی منٹ اور سیکنڈ میں بھی اس کو کسی نے بھی ناجائز و حرام نہیں دیکھا. سمجھ آ گئی میری بات؟ دراصل ہمارے معاشرے نے اس کو ایک عیب بنایا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ جب شادی کا نام آتا ہے نا تو سارے ڈول ڈمکے باقی تماشے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی کا یہ مطلب ہے. میں نے کہا نہیں، جو مذہبی بندہ ہوتا ہے نا وہ عام دنوں میں بھی جب نکاح کرے تو آپ کو یہ پتہ ہے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے. تو اگر کوئی محرم میں کرے وہ تو اور بچے گا. اور یہ یاد رکھ لیں محرم میں نکاح کرنا منع بھی نہیں ہے. نکاح کی بات کریں، جو آپ کے ذہنوں میں شادی ہے اس کی بات نہ کریں، نکاح کی. اور دوسری بات یہ بڑے غور سے سنیے گا. یہ تو جب حقائق کھلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. الحاج اویس رضا قادری، اس کو میں صرف ایک نعت خان نہیں مانتا، میں اس کو ایک عظیم نعت خان کے ساتھ ایک عظیم عالم دین اور ایک ولی بھی مانتا ہوں. یہ یاد رکھ لیں، میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں اور بالکل میں بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. یہ جو آج شور مچانے والے بچے ہیں نا جبورے، یہ اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب اس بندے نے اعلیٰ حضرت کے کلام سے نجدیوں اور رازیوں کے سینوں کو چھلنی کر کے رکھا ہوا. اویس رضا قادری یہ کسی ناسمجھ بچے کا نام نہیں ہے، یہ کسی اس مولوی اور پیر کا نام نہیں ہے جو محرم میں ہمارے سٹیجوں پہ آ جاتا ہے اور کبھی رازیوں کے سٹیجوں پہ چلا جاتا ہے. اویس رضا قادری اس بندے کا نام ہے جو اعلیٰ حضرت کی بولی بولتا ہے. سنا اس بات کو. میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بار بار پرچیاں آ رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں. اور یہ حقائق جب کھلیں گے تو آپ دیکھ لینا یہ نکاح محرم میں ہوا ہی نہیں ہے. یہ بھی سن لینا. یہ جب حقائق آئیں گے تو آپ دیکھ لینا. اور اگر ہو بھی جائے تو جائز ہے، کیونکہ اویس رضا قادری صاحب کو نہیں پتا تھا کہ اگر میں نکاح اس مہینے میں کروں گا تو یہ جتنی لومڑیاں ہیں یہ ساری بھونکے گی، پتہ انہیں بھی تھا. لیکن یہ جو معاملہ کھلے گا تو آپ کو پتا چلے گا اویس رضا قادری یہ کسی ناسمجھ بچے کا نام نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یار حقائق پوچھا تو کرو نا، پوچھا تو کرو یہ ہوا کیا ہے. پوچھا ہے نہیں، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ سپیکر کے آکے بک بک شروع کر دیتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں تھوڑی دیر انتظار کرو، یہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی. آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو پتا چل جائے گا. گرامی قدر حضرات، دوسری بات، اگر یہ بھی ہو کہ نکاح انہوں نے محرم میں کیا ہے تو پھر بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اویس رضا قادری وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا معاذ اللہ بغضی ہے یا گستاخ ہے یا صحابہ کا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ نبی پاک کی آل کا بھی سچا عاشق ہے، نبی کے اصحاب کا بھی سچا عاشق ہے. اگر یہ نکاح محرم میں ہوا بھی ہو تو پھر بھی اس نے جو انتخاب کیا ذرا دیکھو تو صحیح نا یار. نماز بھی با جماعت ہے اور ساری محفل میں ذکر حسین ہوتا رہا ہے، ذکر اہل بیت ہوا. اس نے اپنی ہر چیز اہل بیت کی خوشی میں ڈال دی ہے، اہل بیت کے کھاتے میں ڈال دی ہے. اور لوگ پھر نہیں راضی ہو رہے، کہتے ہیں جیسے ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ویسے تم کرو. میں نے کہا ویسے نہیں ہوگا، یہ تو اعلیٰ حضرت کے مے خانے سے جام پینے والا ہے، یہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر ایسی بات نہیں کر سکتا. اور سنو یہ حقائق جب آئیں گے تو میری بات کو آپ سنیں گے کہ یار مولانا نے صحیح کہا تھا. ہاں یہ میں بتا دوں بسا اوقات بندے کا جی نہیں چاہتا ہوتا کہ میں یہ کام ان دنوں میں کروں، اگرچہ جائز ہو، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی دیکھا. پوچھو تو صحیح اویس بھائی مسئلہ کیا بنا کہ لوگ کہتے ہیں ولیمہ کیا. چلو ہو سکتا ہے نکاح پہلے ہوا ہو تو ولیمہ کیوں کیا؟
यार कोई मजबूरी पूछ लेनी चाहिए किसी से। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक दोस्त था, पिछले साल की बात है, उसकी अजीजदारी थी कराची में, वो रहता था फैसलाबाद में। उसकी बुढ़िया अम्मा थी, उसकी जौजा अचानक अटैक हुआ, फौत हो गई। वो मुझे कहने लगा मौलाना अब ये 3 मुहर्रम का दिन है, ठीक है, लेकिन अब मैं करूं क्या, मेरे छोटे बच्चे भी हैं, अजीजदारी मेरी उधर की है और यहां मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे छोटे बच्चे इनको कौन संभाले, मेरी माँ इतनी बीमार है, वॉशरूम तक औरत ले जा सकती है, बाकी सारे मामला मैं नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। आप बताइए, मैं उसे ये कहता कि 2 मिनट ठहर जा। उसने कहा हमारे पास रिश्तेदारों ने ये कहा है कि हम बच्ची का निकाह तेरे साथ कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुहर्रम में निकाह हराम है। मैंने कहा मैं तुझे गारंटी देता हूं, आला हजरत ने भी लिखा है मुहर्रम में निकाह हराम नहीं है, याद रख लो, निकाह हराम नहीं है। लेकिन यार किसी की मजबूरी देखा करो। अब उसकी मजबूरी उसको मैंने बताया, उसने निकाह कर लिया। मैंने कहा बेटा ये मसला है, मैं गारंटी देता हूं निकाह बिल्कुल जायज है, बाकी ये जो तमाशे हैं ये तो बाकी 12 महीनों में जायज नहीं तो मुहर्रम में जायज कैसे हो जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात की? तो ऐसी कोई मजबूरी हो सकती है। किसी ने पूछा है अलहाज वैस रजा कादरी साहब से,